تبدیلی اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ آپ قربانی کے لیے تیار ہیں. کوئی بھی تبدیلی قربانی چاہتی ہے. ابھی جیسے مظہر صاحب نے کہا، میرے خیال میں قائد ملت مولانا اسماعیل صاحب کا جو واقعہ ڈیکوشن اور چائے کا، وہ دلی کا واقعہ ہے، مدراس کا واقعہ. میری نالج نہیں، وہ درائی مسلم لیگ میں اچھے ویسے میں اس کو کوئی کاؤنٹر نہیں کرتا. لیکن نہرو اس زمانے وہ دور بھی تھا، بس رواداری کا دور تھا. نہرو سیٹھ صاحب کے گھر آئے، اسماعیل سیٹھ کے گھر آئے تو انہوں نے ڈیکوشن پلایا. پھر اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد آئے تو پھر چائے پلائی. کہا کہ میں تو سمجھا مولانا آپ سے ڈیکوشن پیتے ہیں. تو کہا کہ دودھ میسر نہیں تھا تو میں ڈیکوشن. آج تو ایک MLA حوصلہ لگا کہ پوری امت بھی چلتی. ہندوستان کا وزیر اعظم جس کے گھر آئے تو بھی سمجھیے کہ اس کو پرواہ نہیں ہے. اور جس کو اپنی ملت اور قوم کی پرواہ ہوتی ہے وہ عہدوں کی، مراتب کی یا شخصیات کی پرواہ کبھی بھی نہیں کرتا. پہلے شخصیت پرستی سے ہم آزاد ہیں تو ملت کا کام کر پائیں. شخصیت پرستی اگر آپ میں ہے اور پھر شخصیت پرستی کے ساتھ انسان میں لالچ پیدا ہوتا ہے اور وہ لالچ انسان کو خدمت کرنے سے روک دیتا ہے. اصل بنیادی چیز نظریہ اور نصب العین، چاہے وہ مسلم لیگ ہو یا پھر یہاں دو ہی جماعتیں، 3 جماعتیں سمجھیے ہندوستان کی تاریخ میں، ایک مسلم لیگ، دوسری جماعت اسلامی، تیسری جمعیت علماء. یہ 3 جماعتیں جو آزادی سے پہلے سے موجود تھیں. مولانا مودودی پاکستان چلے گئے، جمعیت علماء آج بھی پاکستان میں، مسلم لیگ بھی پاکستان میں، ہندوستان میں. یہ تینوں جماعتیں ہندوستان کی تقسیم کے بعد ہندوستان میں ان کا ایک نیا سیٹ اپ آیا. تو یہ 3 جماعتیں نیشنل لیول پر تھی اور آج بھی ہیں. لیکن مسلم لیگ سکڑ گئی صرف کیرلا کی حد تک. حالانکہ ایک دور میں مسلم لیگ اتر پردیش میں بھی تھی، بامبے میں بھی تھی، فلاں بھی تھی. ایک لمبی تاریخ ہے، آپ سب جانتے ہیں. سیٹھ صاحب اور بنات والا یہ 2 بہت مخلص شخصیات، اور پھر دھندل صاحب، یہ 3 شخصیات بڑی مخلص شخصیات مسلم لیگ کو ملی اور جماعتوں کو مخلص شخصیات نہیں ملی. اور پھر کیرلا کے مسلمانوں کا بھی ایک بڑا کنٹریبیوشن رہا. آپ اندازہ لگائیے کہ سیٹھ صاحب اور بنات والا دونوں نان کیرلائٹ تھے، لیکن ان کو کیرلا سے پارلیمنٹ بنا کر بھیجایا جاتا تھا. کیرلا سے وہ منتخب ہوتے تھے. تو یہ کیرلا کے مسلمانوں کا ایک ملی جذبہ اور تڑپ کی عکاسی ہے جس کو تاریخ کبھی بھی نہیں بھلا سکتی. یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن تھا.